رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو یا ذوالجلال والاکرام کہتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوگی یا تم مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب هم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے غیبانہ ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ غصہ میں برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔ انسان کہتا ہے لگتا ہے وہ مجھے بھول ہی گیا، جواب آیا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرتے رہو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ میرے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف کرنے والا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ بیوہ اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ تکبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے اپنے قریب المرء افراد کے پاس پڑھا کرو۔